کہ پھر خود ہی کہتا ہے اچھا کتنے بھیجو؟ 5000. کہا کہ فرشتوں سے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ چن چن کے فرشتوں کو نکالو. انگنت لاکھوں کروڑوں بے حساب فرشتے، مگر اب ہر فرشتہ بھی نہیں آ سکتا. جبرائیل جس کو اجازت ہے وہی فرشتہ آ رہا. فرشتوں کا لشکر تیار ہوا، فرشتوں کو سجایا گیا، ہتھیار بند کیا گیا. سپہ سالار جبرائیل فرشتوں کا لشکر لے کے میدان بدر میں اترے. لوگوں میں تمہیں سنا رہا ہوں، سنو. فرشتوں کا کام نہیں ہے جنگ لڑنا. فرشتوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے ملائک کو کہ بس وہ اسی کی عبادت کرے. فرشتے جنگ نہیں لڑتے، مگر جب اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کا وقت آئے تو فرشتوں تمہارا بھی کام بدل گیا. اب ہتھیار لے کر تلواریں لے کر میدان بدر میں اترو. جبرائیل فرشتوں کا لشکر لے کے میدان بدر میں آ گئے. صحابہ کرام جنگ کے بعد آ کے رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، کیفیات جنگ سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کسی کافر کے قریب چاہتے کہ اس کی گردن مارے تو ہم کیا دیکھتے کہ ہماری تلوار اس کے قریب جاتی، اس سے پہلے دیکھتے کہ اس کی گردن کٹ کے گر رہی. فرشتے میدان میں آ گئے جنگی ہتھیار لے کر، جنگی ساز و سامان کے ساتھ، جبکہ یہاں 150 سامانی تھی، 313 تھے، ادھر 700 یا 1000 تھے. وہاں ہتھیار تھے، وہاں جنگی ساز و سامان تھے، یہاں کچھ بھی نہیں تھا. ایسے بھی تھے کہ کچھ کو رسول اللہ نے کھجور کی ٹہنیاں دے دی تھی، بس وہی لے کے میدان میں چلے گئے تھے. جذبہ جو ہوتا ہے سامنے کون ہے یہ نہیں دیکھتا، سامنے کون ہے یہ نہیں دیکھتا، اس کو سر میں سودائے محبت سمایا ہوا ہوتا ہے. جان اللہ اس کے رسول پہ نثار کرنا ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. یہ بات سمجھ گئے تو یہ سمجھ جاؤ سردی کی سرد رات ہے، دور و نزدیک سے آ گئے، جشن میلاد ہے تو لوگوں وہ صحابہ کا صدقہ تم نے بھی نہیں دیکھا کہ یہ رات ہے، یہ سردی ہے، کیا کرے؟ کہا کہ جشن میلاد ہے، آقا دو جہاں کا رب جس کو محبوب کہتا ہے سر قبل اس میں چلے آئے. تو وہاں فرشتوں سے مدد ہو رہی تھی. اللہ کی عزت کی قسم یہاں بھی تمہاری مدد فرشتوں سے. زبانیں درود پڑھنے کے لیے نہیں کھلتی، جھوٹ بول بول کر، غیبتیں کر کر کر، سازشیں کر 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 مثال میں ہو گئے کہ جہاں زبان کھلنی ہے وہاں نہیں کھلتی. زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہیں ہے لوگوں، یہ میرے آقا اللہ کے رسول کا درود ہے. میں تمہیں ایک حقیقت سناتا ہوں، سنو. مجھے ضروری نہیں ہے کہ تم دوبارہ بلاؤ، مگر حقیقت سنو. سنا ہوگا آپ نے کہ سکرات طاری ہے، موت کا وقت آیا، ایڑیاں نکل رہا ہے، دم نہیں نکلتا، نہیں نکل رہا ہے دم. لوگ آ کے کہہ رہے کہ امام صاحب آپ اب امام یاد آئے. زندگی میں اماموں کا مذاق اڑاتا تھا، اب امام یاد آ رہے، اب حافظ صاحب یاد آ رہے کہ آپ آؤ کیا کریں آ کر. کہا کہ آپ سورہ یاسین پڑھو، آپ ایسا کرو کہ دم جلدی نکل جائے. بولیے دم نہیں، یہ تو دنیا ہے نا. جھوٹ سچ بول کے کمایا، گھر بنایا، اولادوں کو کھلایا، حلال دیکھانا حرام. اب جب مرنے کا وقت آیا وہی اولاد چاہتی ہے کہ جلد اس کا دم نکلے. ایڑیا رگڑ رہا ہے، مر نہیں رہا ہے، اس کو بلا رہے ہیں. کلمے کی تلقین کرو، پڑھو، کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، مگر زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. تو بزرگوں نے کہا کیسے نکلے گا زبان سے کلمہ؟ زندگی میں جہاں کلمے کی باتیں ہوتی تھی کبھی ان کی صحبت میں بھی جاتا، کبھی اپنی زبان سے درود و سلام پڑھتا، کبھی اپنی زبان سے اللہ والوں کے نام لیتا، پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود پڑھتا. اللہ ہمیں نمازی بنائے. کیسے عزت پاؤ گے؟ نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور. مؤذن پکار رہا ہے ایسے بھی کوئی کام جو اس کے آواز پہ لبیک کہیں؟
جب ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر آگے کی کیا باتیں کریں گے؟ پہلے تو یہ کوشش دل سے دعا کر لو کہ جشن میلاد کا صدقہ مل جائے، ہم نمازی بن جائیں۔ بولیے ہم نمازی بن جائیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کدھر سے کدھر ہے، کدھر سے کدھر ہے، جس کا ذہن حاضر ہے وہ سمجھتا جائے گا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ لوگوں، میدان جنگ ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کر رہا ہے۔ بولیے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کر رہا ہے۔ 313 ہے، بے سر و سامانی میں ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ جنگی سامان ہے، سامنے سب کچھ ہے، مگر سر میں سودائے محبت رسول ہے۔ جب ان کے پاس یہ ہے تو اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ تو بس یہی تو مجھے بتانا تھا کہ آج بھی وہ مدد جاری اور ساری ہے، وہاں فرشتوں کے ذریعے مدد آ سکتی ہے، پھر آج کیوں نہیں آتی؟ آج ہمیں کیا ہوا ہے؟ وہاں زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ کیا ہمارا کلمہ بدل گیا؟ کیا ہمارا رب بدل گیا؟ کیا ہمارا رسول بدل گیا؟ کیا ہماری قرآن اور کعبہ بدل گیا؟ نہیں، ان صحابہ کا جو رسول تھا ہمارا بھی وہی رسول ہے، صحابہ کا جو کلمہ تھا وہی ہمارا بھی کلمہ ہے، صحابہ کے پاس جو قرآن تھا وہی ہماری بھی قرآن ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ وہاں مدد آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ ہاں، ہمارے احوال وہ نہیں رہے جو صحابہ کے تھے، ہماری وہ کیفیات نہیں رہی، ہم وہ نہیں رہے جو صحابہ تھے۔ اگر آج بھی ان کے صدقہ میں تم بدل رہو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو، تم زبان کھولو گے، اللہ کی مدد آئے، بولے اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم کیا ہیں؟ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، میرا محمد رسول ہے اللہ کا، اور والذین معہ اس کے جو ساتھی ہیں، اس کی سنگت میں رہنے والے، اس کے ساتھ گردا گرد پھرنے والے، ہمیشہ ہر لمحہ اس کا دیدار کرتے رہنے والے، تن من دل لگا کے ایک ہی خواہش میں جینے والے کہ بس یار کا دیدار رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، لمحہ لمحہ رسول کی خدمت میں گزارنے والے۔ قرآن نے کہا والذین معہ، صحابہ کی تعریف بولیے، پھر ان کی پہچان بتا رہا ہے قرآن، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد اللہ فرما رہا ہے میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھی، اس کی سنگت میں رہنے والے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ میری بات پہنچی آپ تک کہ میں اتنی تیزی سے بولتے گزر رہا ہوں کہ آپ سوچتے رہ گئے کہ کیا بول رہا ہے؟ نہیں نا؟ سنو، صحابہ کی پہچان سنو، والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے۔ آج ہم اس کا الٹ ہوئے، ہم اس حال کو کیوں پہنچے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ معزز تھے، وہ زمانے پہ حکومت کیا کرتے تھے، خزانوں، دنیا کے خزانوں کی چابیاں ان کے قدموں میں رکھ دی جاتی تھی، وہ دنیا کو ٹھوکر سے اڑاتے پھرتے تھے، وہ اصحاب رسول تھے۔ ہم اس حال کو کیوں پہنچے؟ ان کی پہچان سورہ فتح میں قرآن میں ہے کہ وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں رحم دل ہے۔ ہم الٹ گئے، کافروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے لگے، آپس میں کہتے ہیں کہ سینہ تان کے آنے لگے کہ تو کون ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل، ہم آپس میں سخت اور کافروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے۔ تو سنو، پھر وہاں مدد آئے گی یا کیسے آئے گی؟ تو اپنے احوال کو اللہ کرے کہ ہم اپنے احوال کو بدلنے والے بن۔ بڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن میلاد منانے والوں، اللہ آپ کو مبارک کرے کہ تم نے اپنا کام کر لیا، حکومت خضرہ سے فیض جاری ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ میں یہی تو سنا رہا تھا آپ کو کہ شام ولی اللہ معزز دہلوی نے فرمایا کہ میرے والد ہر سال میلاد مناتے ہیں۔ یہ جملہ بولیے آپ، ہر سال۔
نہ شرک تھا نہ بدعت تھا، نہ ان کی زبان پہ یہ نعرہ تھا کہ انہوں نے منایا کہ انہوں نے منایا۔ تجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ تجھے تو یہ معلوم نہ وہ معلوم۔ شان سے میلاد مناتے ہیں، 1 سال تنگ دست ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آ گیا میلاد کا، بس تھوڑے سے پیسے تھے ان کے پاس، ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، تھوڑے سے پیسے تھے، بس اتنے ہی پیسے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، سامنے چنے خریدے اور رسول اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیے۔ بس یہ عمل ان کا دن میں ہو گیا۔ رات کو نماز عشاء کے بعد اوراد و وظائف کے بعد جب یہ سو گئے تو ان کا مقدر جاگ پڑا۔ کچھ نیندیں ایسی ہوتی ہیں کہ نیند میں وہ آتے ہیں تو ان کا مقدر جاگتا ہے، کچھ جاگنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاگ جائے تو مقدر کو جگا لے۔ وہاں وہ سو گئے تو مقدر جاگ پڑا، یہاں ان کے جشن میلاد میں ہم جاگ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا مقدر بدل ہماری بھی قسمت جو کھوٹی ہو چکی ہے وہ کھڑی ہو جائے۔ رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا اللہ کے حبیب تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے چنے رکھے ہیں، پھر ارشاد فرما رہے کہ بیٹا عبدالرحیم تو نے جو تحفہ ہم تک بھیجا تھا دیکھ ہم تک پہنچ گیا۔ سرزمین دلی میں، اسی ہندوستان کے شہر دلی میں رہنے والے یہاں یہ رسول اللہ کے جشن میلاد کا عمل کرتے ہیں اور تاجدار کائنات گنبد خضرا تک اس کا پہنچ جاتا ہے، تو ہم بھی سمجھ گئے کہ جشن میلاد ہم نے منایا، جس قابل بھی ہم تھے ہم اپنی حیثیت کے مطابق منایا۔ اب میرے آقا اللہ کے رسول کا کرم جاری ہوگا، یہ جاری ہوگا تو یقیناً نواز دیے جائیں گے، مردہ خلق زندہ ہو جائے گا۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہم پر مولا کرم فرما، تیرے حبیب میرے آقا کا صدقہ عطا فرما۔ یہ وہ رسول ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی۔ میں تیزی سے جا رہا ہوں، جناب مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں، آپ کو ان کو بھی سننا ہے۔ میں اب جو بات سنانے والا ہوں پوری توجہ سے سنیں، ذرا بھی توجہ ادھر ادھر ہٹی تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے حضور کلام کرتے تھے، اللہ نے براہ راست ان سے کلام کرتا تھا۔ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندوں میں بندے، ایسے بھی ہیں رسولوں میں رسول کہ اللہ براہ راست بغیر کوئی واسطے کے، بغیر کوئی وسیلے کے، بغیر جبرائیل کے براہ راست ان سے کلام کرتا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ جب کلام کی لذت ملنے لگی، رب نے ان سے کلام کیا، اس کی کلام کی حلاوت میں ایسے مست ہوئے کہ انہوں نے التجا کر دی کہ اے کلام کرنے والے، اے مجھ سے براہ راست کلام کرنے والے، کبھی ذرا اپنا جلوہ بھی دکھا دے۔ آؤ میں تمہیں لے چل رہا ہوں، چلیے میرے ساتھ پڑھیے اللہم ہم ہر حال میں صرف انہی کو جانتے ہیں، کسی اور کو نہیں جانتے ہیں تو ایک ہی احمد کا ایک بولیے، ایک ہی احمد، ایک ہی محمد۔ چاہے کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، بات ہوگی تو یا رسول اللہ تیری ہوگی، نہ ہم ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، براہ راست گنبد خضرا پہ حضرت سلطان واہو آری رات کے ذکر میں مصروف ہیں، جنگل بیابان صحرا میں شادی کی ایک بارات جا رہی ہے، راستے میں انہوں نے راستہ بھول گئے، اندھیرا تھا گہرا، صحرا کا سفر آج سے 150 برس پہلے کی بات، اسی سرزمین سندھ اور پنجاب کے علاقے میں جا رہی ہے بارات شادی کی، احمد پور نام گاؤں میں جانا ہے، صبح کو آمد ہے، بارات راستہ بھول گئی، دوسرا راستہ بھٹکنے لگے، اب ان میں کوئی راستہ صحیح بتانے والا نہیں رہا، ایک تو رات ہے، اندھیرا ہے، صحرا اور جنگل ہے، کیا
ذکر کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. سمجھ گئے کہ یہاں پہ اللہ والا ہوگا اتنی رات میں صحرا میں. وہ آواز کی طرف آئے، دیکھا کہ اللہ والا اللہ کی یاد میں مست ہے، اللہ کی یاد میں مست ہو بے خبر ہے. پیچھے آہٹ ہوئی، آہٹ کہاں نے آنکھیں کھولی، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے سلطان باہو کہتے ہیں. بولے منہ سے سلطان باہو. کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم احمد پور جانا چاہتے ہیں، احمد پور گاؤں میں راستہ بھٹک گئے ہیں. کہا کہ راستہ بتا دو تو مہربانی ہوگی. آج بھی امت راستہ بھٹک رہی ہے، کوئی ایسا صحیح رہنما ہو جو اسے راستہ بتا دے، راہ کو صداقت بتا دے. راستہ بتانے والے بھی ہر ایک جیسے نہیں ہوتے. دیکھو کہ اس کا سینہ علم سے روشن ہے کہ نہیں ہے، وہ عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، نماز پنج جگہ ادا کرتا ہے، رات بھر آ کے حضور میں گر گراتا ہے. وہ تمہاری جیبوں پہ نظر رکھتا ہے یا تمہارے پیشانیوں پہ اللہ کے حضور جھکانا چاہتا ہے. کوئی ایسا رہبر ہو تو پھر امت آج بھی راہ کو صداقت پر چلنے لگے. ضرورت ہے آج بھی راہ کو صداقت بتانے والے کی. رہبروں کے بھیس میں رہزن نہ ہو، راہ حق پر صداقت پر چلنے والا ہو. جو راہ حق پر ہوتا ہے دنیا کی دولت اس کی ٹھوکروں میں ڈالتی ہے. کہا کہ بابا کیا ہے؟ کہا کہ راستہ بھول گئے، چلاؤ میرے پیچھے. سلطان باہو نے کہا آؤ میرے پیچھے. پیچھے آئے، کہا کہ چلو میرے ساتھ میں تمہیں احمد پور پہنچاؤں. چلو ہم بھی احمد پور جاتے ہیں ابھی. چلو میرے ساتھ، آؤ لوگوں چلو تم بھی میرے ساتھ چلو جہاں تمہیں میں لے جانا چاہتا ہوں. کہا کہ آؤ میرے ساتھ. پیچھے آئے، قدم اٹھایا، دوسرا اور تیسرا قدم جو سامنے رکھا تو بارات دیکھ کر حیران ہے کہ سامنے گنبد خضرا ہے. مدینے پہنچا دیا، گنبد خضرا پہنچا دیا. پنجاب میں اسی علاقے کے رہنے والے پلٹ کر پوچھا کہ بابا ہم تو احمد پور جانا چاہتے تھے، احمد پور جانا چاہتے تھے، یہ آپ گنبد خضرا یہ کہاں لائے؟ تو سلطان باہو نے پلٹ کر کہا کہ ہم تو صرف ایک ہی احمد کو جانتے ہیں. بولے ہم تو صرف ایک ہی احمد کو جانتے ہیں، تم نے احمد کا نام لیا، ہم نے احمد تک پہنچا دیا. یہ ہوتے ہیں ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا اٹھنا، ان کا چلنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا لمحہ لمحہ زبان سے نکلنے والا الفاظ سب کچھ یار کے لیے ہوتا ہے. وہ چلتے ہیں تو یار کے لیے، سوتے ہیں تو یار کے لیے، جاگتے ہیں تو یار کے لیے. ایک لمحہ جب ان کا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تو میرا ہو گیا تو میں بھی تیرا ہو گیا، میں بھی تیرا ہو جاتا ہوں. جب وہ اس کا ہو گیا اور یہ اس کا ہو گیا تو پھر اب رہا کیا؟ میرا رب آسمانوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل ادھر آؤ. حدیث صحیح بخاری سنو. کتنی حدیثیں تم نے سنی ہے، کتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، کتنی حدیثوں کی کتابیں ہمارے پاس. آؤ یہ بھی حدیث میں سن رہا ہوں، سنو، خود بھی سنو، اور اگر آپ نہیں جانتے جاننے والوں تک اس بات کو پہنچاؤ. رب العالمین عرش عظیم میں آ جبرائیل ادھر آؤ، جبرائیل ادھر آؤ. جبرائیل آئے، کہا کہ آقا کیا حال تمہیں میرے رب؟ حاضر ہو گئے جبرائیل. کہا کہ جبرائیل مجھے فلاں میرے بندے سے محبت ہو گئی ہے. صحیح بخاری. بے شک مجھے میرے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. تو جبرائیل ہاتھ جوڑ کے پروردگار پھر میں کیا کروں؟ تو ارشاد ہوتا ہے رب کا کہ جبرائیل جب مجھے اس سے محبت ہو گئی تو تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی محبت کر. تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہ اب کیا کروں مولا؟ کہا کہ وہ آسمانوں پہ جاؤ، سارے آسمانی مخلوقات میں، سارے ملائک میں اعلان کر دے کہ مجھے زمین پر فلاں بندے سے محبت ہو گئی. اب آسمانی سارے مخلوقات، سارے ملائک، تمہیں بھی میرے اس بندے سے محبت کرنی ہے. سارے ملائک میں اعلان منادی کرا دی جاتی ہے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے. بولیے اللہ کو. میں آپ کو محبت بتا رہا ہوں.
یہ کیا ہے؟ جشن محبت ہے۔ بے شک جشن میلاد کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ تمہارا آنا محبت رسول، بے شک۔ یہ جاگنا کیوں جاگ رہے ہو؟ صرف ایک ہی بات ہے، محبت۔ بے شک اور یہ محبت کس کی؟ محبت رسول۔ محبت رسول ہی میں محبت الہی ہے۔ ابھی میں ادھر جا رہا ہوں کہ مجھے فلاں بندے سے آسمانوں میں اعلان ہو گیا کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہے، اب کیا کروں؟ جبرائیل اب زمین پر جا، جبرائیل اب زمین پر جا اور ڈھونڈ، یہ سنا گیا، ڈھونڈ ایسے خلق کو، کیا بات، ڈھونڈ ایسے دل کو، ایسے خلق کو، اور جب تجھے ایسا دل مل جائے تو اس میں میرے ان بندوں کی محبت ڈال دے، اس میں میرے ان بندوں کی ہر کس و ناکس میں نہ ڈال، ہر ایک میری محبت کے قابل نہیں ہے۔ تو محبت دوہرا رشتہ ہے، پہلے اللہ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ پھر اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کا جینا مرنا بھی اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے سارے رخ کو ہٹا کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہے، پھر وہ بھی اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ اب ڈھونڈا جاتا ہے، ایسے بندے ملتے ہیں تو ان کے قلب میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ بے شک تو پھر ہر کوئی جشن میلاد نہیں مناتا کہ ہر قلب میں اس کی محبت ڈالی ہی نہیں گئی؟ کیا بات، بولی ہر قلب میں محبت ڈالی جاتی تو پھر کچھ ہوتا۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ محبت رسول ہی اصل سرمایہ ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ بولتے ہیں اس کو، پھر باقی کی حدیث کی تمام کتابوں میں سے آپ کو میرے اللہ کے رسول کی خدمت میں صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کا پوچھ رہا ہے؟ بولیے کیا تیاری نہیں ہے کا تیاری کا حکم؟ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ مرنے سے پہلے ہم بھی قیامت جانا تو ہے نا، ہمیں بھی تو کوئی تیاری کرنی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کیا تیاری تو نے کر رکھی ہے جو قیامت کا پوچھ رہا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کچھ اور تیاری تو نہیں ہے میرے پاس، نہ اتنی نمازیں ہیں، نہ اتنے نیکیاں ہیں، نہ اتنے روزے ہیں، نہ میں اس قابل ہوں۔ تو فرمایا میرے آقا اللہ کے رسول نے، یہ لوگ کون ہیں جو بولنے والے؟ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، بے شک رسول اللہ کے اقتداء میں نمازیں ہوتی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں حصہ لیتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، مگر عاجزی کا یہ عالم ہے، یہ اللہ عاجزی کا یہ عالم ہے کہ جب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا تیاری کی ہے، سب کچھ تیاری ہے مگر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ کچھ بھی تو نہیں ہے یا رسول اللہ۔ یہ عاجزی نے انہیں وہ مقام و مرتبہ دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں وہ مقام نہیں دلا سکتی، تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں عاجز بنو، نمازیں پڑھے ہیں تو یہ مت ہو کہ میں نمازی ہوں، یہ تو کہ تو نے توفیق دی میں نے نماز پڑھی۔ کتنے ہیں جو مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں اندر نہیں آتے، ان میں سے میں بھی ایک ہوتا تو کیا کرتا؟ تو نے مجھے توفیق دی، مجھے اندر کا راستہ بتا، میں نمازی ہوا تو عاجز بن جاؤ کہ مولا تو نے مجھ پر کرم کیا۔ وہ صحابہ تھے نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کی معیت میں اٹھنا بیٹھنا تھا، جب پوچھا جاتا کہتے کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ عاجزی نے انہیں وہ مقام دیا کہا کہ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو میرے آقا اللہ کے رسول نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ اچھا سن، پھر کیا ہے تیرے پاس؟ بولے پھر بھی عمل تو ہے نہیں، پھر ہے کیا؟ کہا کہ بس میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، بس ایک ہی شے ہے،
نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر جب آتا ہے وقت یار کے روبرو ہونے کا تو بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بس اللہ اس کے رسول سے محبت ہے یا رسول اللہ۔ یہ سن کے میرے آقا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جشن میلاد جس کے ہم منا رہے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا، کائنات جس کے لیے سجائی گئی ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس کی محبت میں تم آئے ہو انہوں نے ارشاد فرمایا، جو اب سرے کا وقت آیا لوگوں میں جو دے رہا ہو تو وہ جشن میلاد کا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سن، تو جس سے محبت رکھتا ہے روز قیامت اللہ تجھے اسی کے ساتھ لا کے کھڑا کرے۔ سبحان اللہ کے کمال ہی، سبحان اللہ کے کمال ہی، حسرت جمیع خصال ہی، صلو علیہ۔ تو جس سے محبت رکھتا ہے روز محشر اللہ تجھے اسی کے ساتھ تیرا حشر کرے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ سننے کی دیر تھی کہ وہ صحابی رقص میں آ گئے، جھوم اٹھا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی بھی زندگی میں کبھی نہیں جو آج ہو رہی ہے۔ کہا کہ روز اللہ اکبر یا رسول اللہ، آج اتنی خوشی ہو رہی ہے، کہا کیوں؟ کہا کہ روز ہمیشہ جس سے محبت ہوگی اسی سے ہوگا۔ اللہ اس کے رسول سے محبت، بولیے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ اس حدیث کو سمجھو، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، روز محشر کھڑا کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اللہ تو ہوگا، بولیے اللہ تو ہوگا، مگر وہ جسم جسمانیہ سے پاک ہے، اس کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوگا۔ کھڑا تو یا رسول اللہ آپ کیسے صحت کو ایمان عطا فرمائے کہ قیامت میں کھڑا ہونا رسول کے ساتھ، کھڑا ہونا اللہ تو بس رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو ہے مگر وہ ہوگا تو نہیں، آپ کو نظر تو نہیں آئے گا۔ نظر آنے والے تو یہ ہیں، دکھنے والے تو یہ ہیں، بلا کے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے تو یہ ہیں، ان کے ساتھ تو جو جیسا بھی ہے مگر روز قیامت جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب یقین نہیں ایمان ہے کہ جشن میلاد میں سنجرات میں اندور و نزدیک سے آئے، اللہ کی عزت کی قسم